بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، چند دن ہوئے پاکستان کے پرائم منسٹر علامہ عمران اللہ نیازی صاحب نے ایک انگلینڈ کی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے افغانستان کی صورتحال کا کھل کر موازنہ کیا اور ایسی باتیں سنائیں۔ انٹرویو لینے والا یہ ماننے پر تیار ہو گیا اپنے محترم علامہ عمران اللہ صاحب طالبان کی حد تک کہیں تک بھی جا سکتے ہیں۔ جو افغانستان اس وقت سیاسی بے یقینی اور معاشی طور پر اور سماجی طور پر ایک افراتفری کی سمام بندھا ہوا ہے، اور اس کے بعد طالبان کو اپنا کابل پہ قبضہ کرنا اور حکومت کرنا بہت ہی دشوار ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت بلکہ چند ماہ سے ابھی طالبان کابل پر قبضہ نہیں کیا، اس وقت سے موجودہ حکومت اور پاکستان کے پرائم منسٹر، ان کو ہم علامہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو مبلغ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو صوفی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت تک پورے کے پورے مذہبی لبادے میں ملبوس ہیں، اور یہاں کہیں بھی اس کا انٹرویو ہو یا بیان ہو اور غیر ممالک میں انٹرویو آتے ہوں تو ادھر وہ اور ان کی حکومت، وزیران، مشیران، معاونی خصوصی سب افغانستان کی حمایت پہ تیار ہوتے ہیں۔ دوستو، ہم بھی اس کی حمایت میں ہیں، مگر یہ جو اس وقت تبدیلی سرکار کا جو ٹولہ ہے، انہوں نے مذہبی لباس اوڑھے ہوئے، مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے اور دنیا کو اس وقت وہ اترا رہے ہیں۔ اگر آپ نے طالبان کو تسلیم نہ کیا یا افغانستان کے عمل میں امن اور افغان عوام کی سہولیات کا اور ان کی حفاظت اور خوشحالی کے لیے یہ بہترین موقع ہے جو ہمارے پرائم منسٹر علامہ عمران اللہ صاحب بین الاقوامی میڈیا میں، خصوصاً UN امریکہ اور نیٹو ممالک کے نہایت سنجیدہ ترین افراد کے لیے ایک ہوش مندانہ عملی قدم اٹھانے کے لیے متقاضی ہیں، مگر انہوں نے یہ بھی نظر انداز کر کے طالبان کو انتہا اور ان کی امارات اسلامیہ پر پابندی لگانے کا مقصد طالبان میں ایک اور پہلے سے بھی زیادہ خطرناک طالبان کا ہوا بنا رہے ہیں، اور اسی طرح اگر بین الاقوامی قوت نے افغانستان کی مدد نہ کی تو افغانستان میں ایک انسانی بحران کا دورہ ہوگا، اور وزیر اعظم نہایت ہی بے خطر بے نڈر ہو کے دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ نے افغانستان میں 20 سالوں میں 2000 ارب ڈالر پھونک دیا، مگر پھر بھی امن نہ آیا، پھر بھی آپ کو شکست ہوئی۔ دوستو، اب خان صاحب دنیا کو ڈرا دھمکا رہے ہیں اور امریکہ کو بھی
واشنگٹن نے افغانستان کی امدادی رقم کی مدد نہ کی تو پھر یہ طالبان پھر 20 سال پرانے طالبان بن جائیں گے۔ دوستو، یہ تھا ایک پاکستان کے علامہ عمران اللہ نیازی کا بیان، اور اس میں خود بھی اندازہ لگائیں یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں افغانستان میں امن کی برسوں کوششوں کو بھی جھٹکا لگے گا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں طالبان داعش سے چھٹکارا پانے کے لیے بالکل تیار ہیں، بس ان کی مالی امداد کریں اور طالبان کو داعش کا خاتمہ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکیں گے۔ دوستو، یہ تھی عمران خان صاحب کی طالبان حکومت اور ان کا قبضہ کابل پہ۔ اتنا پرچار طالبان نہیں کر رہے جتنا پرچار اپنے خان صاحب کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اگر وسیع البنیاد حکومت بنے گی، جو کہ ہمسائے ممالک کی ایک خواہش ہے، جبکہ طالبان کا یہ موقف ہے، اس وقت جو حکومت کام کر رہی ہے وہ عارضی ہے، اور انشاءاللہ تعالی طالبان کا کہنا ہے ہم ایک وسیع البنیاد حکومت لے کر آئیں گے۔ اس کے لیے ہمیں وقت بھی چاہیے اور پیسہ بھی چاہیے۔ افغانستان کے لیے دوستو اس وقت نہایت ہی نازک لمحہ ہے۔ طالبان حکومت چاہتی ہے اسے بین الاقوامی قبولیت ملے، اور وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا درست ہے کہ اپنی فوج کی واپسی کے بعد جو صورتحال بنی، اس پر امریکی شدید غصے، حیرت اور صدمے کی حالت میں ہیں۔ امریکہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ افغانستان سے اس کے نکلنے کے بعد کچھ ہی دنوں بعد تربیت یافتہ 3 لاکھ افغان فوجی جو ہر قسم کی ہتھیاروں سے، اسلحہ سے لیس تھے، اتنی آسانی سے طالبان کی یلغار کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ دوستو، خود طالبان کو بھی نہیں علم تھا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ دنیا نے دیکھا، جو دنیا کی امیدیں تھیں، توقعات تھیں، اس کے خلاف ہوا، اور سب سے زیادہ صدمہ امریکہ کو پہنچا۔ اب نہ طالبان حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کسی کو تسلیم کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور امریکہ اور یورپ یہ چاہتا ہے طالبان ملک میں ان کا اسلامی نظام نافذ کریں، مگر طالبان ان کی مرضی کے بغیر اپنا نظام نافذ کریں گے، اور وہ کہتے ہیں اس نظام شریعہ کے لیے طالبان نے جو سالوں سے قربانی دیتے آ رہے ہیں، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو، یہ میں کشمکش کب تک جاری رہتی ہے؟ دوستو، افغانستان میں اگر امن ہے تو ہمسایوں میں بھی امن ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی پیشین گو نہیں کرتے، مگر اس کے بارے میں پاکستان کے علامہ عمران احمد خان نیازی اسلامی نظام نو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور امریکہ کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ سب سے پہلے طالبان کے نظریات کو سمجھے، اور ان کی حکومت کو استحکام دینے کے لیے افغانستان کو اربوں ڈالر امداد دے، جو ان کے 6-7 ارب ڈالر امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی طالبان کو دے۔ دوستو، یہی اگر پرامن بقائے بامی کے تحت امارات بین الاقوامی دائرے میں لانے کے لیے دوسرے ملکوں کو بھی
طالبان کو تسلیم کر کے تعلقات قائم کرنا چاہیے، اور طالبان اس بار بار عزم کا ارادہ کر چکے ہیں جس انسانی حقوق کا مطالبہ مغرب کر رہا ہے یا امریکہ کر رہا ہے، اس کی پاسداری کرنے میں وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، ضرور جائیں گے، پر یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یورپ ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، نظام معاشرت میں جو خرابیاں بدلنے والی ہیں اور وقوع پذیر ہو چکی ہیں، اور جس کی زندگی کا نظام تباہی کے دانے پر ہو، چاہے وہ امارات اسلامی میں ہو، وہ جوں کا دوں قبول کر لیا جائے گا۔ دوستو، اسلامی نظام کے لیے طالبان اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کے وزیر، مشیر، معاونین خصوصی ایک ہی پیج کے اوپر ہیں۔ نہ طالبان کو کوئی فکر ہے، نہ ہمارے علامہ عمران احمد خان نیازی کو فکر ہے، کیونکہ دونوں وہ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، ایک صفحے کے اوپر ہیں۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں آگے آنے والے وقت میں عالمی حالات افغانستان اور پاکستان کے لیے کیا رنگ لاتے ہیں۔ دوستو، یہی ایک لمحہ فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اسے تا قیامت قائم رکھے، اور جتنے بھی پاکستان کی حکومتوں میں فصلی بٹیرے آتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے وہ نواز شریف کے ہوں، چاہے کاف لیگ کے ہوں، چاہے تحریک استقلال کے ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے، یا ایک سیٹ ایک پارٹی وہ ہے، اس کی پانچوں کی میں ہیں۔ دوستو، ہمارا خیال ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جاتے ہوئے اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور جانے سے بیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔